الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے. اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی. اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. ابھی میرے بھائی اذان دے رہے تھے تو مجھے حدیث یاد آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر. کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ بڑا نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو جب میں نے کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر اللہ کا حکم بھی سب سے بڑا. اس کے حکم کے مقابلے میں کوئی حکم نہیں ہے. اللہ کا دین سب سے بڑا، اس کے دین کے مقابلے میں دین کوئی نہیں ہے. پر اب میں لمبی بحث میں نہیں پڑتا، حدیث کی طرف آتا ہوں. فرمایا مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو سننے والے نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سننے والے نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. دو دفعہ کہا. مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، سننے والے نے بھی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، سننے والے نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. مؤذن نے کہا حی علی الفلاح، سننے والے نے سامع نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، سننے والے نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن نے کہا لا الہ الا اللہ تو اس نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ. اب آخری لفظ ہے، پھر میں دوبارہ آؤں گا اسی بات کی طرف. حدیث میں ہے کہ جس نے من کانا من قلبہ، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں مؤذن کہہ رہا ہے اور سننے والا بھی یہ باتوں کی تکرار کرتا جا رہا ہے، جس کے یہ دل کی آواز ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. جس کے دل کی یہ آواز ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور جس دل کی آواز ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جس کی دل سے آواز نکل رہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں. اور جس دل کی آواز ہے کہ حی علی الصلاۃ کے بعد وہ کہتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اے بلانے والے تو نماز کی طرف بلا رہا ہے، اے بلانے والے تو حی علی الفلاح، فلاح کی کامیابی کی طرف بلا رہا ہے مجھے، لیکن نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ دیتا ہے. میں اگر نماز پڑھوں گا تو اللہ کی توفیق ہوگی، میرا کمال نہیں ہوگا. مسامع یہ کہتا ہے. اور فرمایا جس سامع نے یہ کہا اللہ اکبر، آخر میں پھر کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. من کان من قلبہ، جو بندہ یہ دل سے کہہ رہا ہے، جس کے یہ دل سے آواز نکل رہی داخل الجنہ، وہ جنت میں چلا گیا. جس کے یہ دل کی آواز ہے
وہ تو جنت میں. اچھا قیامت کا پانی ہے, قیامت کے بعد جنت میں دخول ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے صرف شہید جنت میں جائے گا, ادھر شہید ہوگا ادھر جنت میں. باقی سارے قیامت کے دن حساب کتاب دینے کے بعد جنت میں داخلہ ہوگا. جبکہ حدیث کہتی ہے داخلہ جنت, جس نے یہ دل سے کہا گویا کہ وہ جنت میں چلا گیا. یہ اتنی پکی اور یقینی بات ہے, یہ لوہے پر لکیر والی بات ہے کہ جس کے دل کی آواز یہ نکل رہی, من کان من قلبہ ہی, جس کے دل سے یہ آوازیں نکل رہی ہیں, جس کے دل سے یہ شہادت اور گواہی اور اقرار اور بیان آ رہا ہے, داخل الجنہ, سمجھ لو ادھر ہی جنتی ہے, وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو اذان میرے بھائی دے رہے تھے, مجھے آقا علیہ السلام کی حدیث یاد آ گئی, میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کر لوں. تو اذان کا جواب دیا کریں لیکن دل سے دیا کریں, صرف زبان سے کافی نہیں ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, ایمان ہے ہی دو چیزوں کا نام. صرف زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل, دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں, پھر کیا فائدہ. زبان سے اقرار سے ہم قانونی مسلمان, ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم قانونی مسلمان, ہم سارے قانونی ہیں. حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے دل سے آوازیں نکل رہی ہیں, وہ حقیقی مسلمان ہے. جبکہ دنیا میں قانونی مسلمان کے حساب سے میرا اور آپ کا معاملہ ہے, اور آخرت میں قانونی مسلمان نہیں دیکھا جائے گا. قانونی تو منافق بھی تھا, اس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا تھا, اس نے بھی اشہاد لا الہ الا اللہ کہا تھا, اس نے بھی نماز پڑھی تھی, اس نے بھی جہاد کیا تھا, اس نے بھی زکات دی تھی, اس کا بھی جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھ دیا تھا, لیکن وہ قانونی مسلمان تھا. فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم, اے اللہ کے رسول اگر آپ 70 بار بھی بخشش کی دعائیں کریں گے تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا, منافقوں کو. زبان سے تو وہ بھی مسلمان تھا, کلمہ وہ بھی پڑھتا تھا. آج کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. یہ شعبان شروع ہو گیا ہے, تو شعبان میں اگلے جمعے سے انشاءاللہ میرا اپنا پروگرام کہ ہم رمضان کا بیان شروع کریں. یہ نہ ہو کہ رمضان کی شان رمضان میں بیان کریں جب رمضان گزر چکا ہو. تو اگلے جمعے سے انشاءاللہ رمضان کا بیان رکھیں گے. پھر جب رمضان میں اللہ توفیق کو دے گا تو سارے لوگ, زیادہ لوگ آیا کریں گے, تو پھر دین اسلام کی بات کریں گے, ان تک اللہ کا پیغام, اللہ کے بندوں کے نام وہ پہنچائیں گے. تو آج وہ پچھلے والے جمعے کا حصہ سورہ اسراء کی پہلی آیت, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر جو اپنے نبی کو کروایا تو اس کا مقصد ایک تھا, وہ سیر و سیاحت والا نہیں تھا. ایسے گئے سیر سیاحت, منظر دیکھے, خوشنما منظر دیکھے, وقت گزارا, آگے انجوائے کیا, کھایا پیا اور آگے, نہیں, ایسے نہیں تھا. اللہ نے خود بیان کر دیا کہ یہ جو سفر کروایا ہم نے زمین سے زمین پر, زمین سے آسمان تک, آسمان سے آسمان تک, آسمان سے سدرۃ المنتہا تک, جنت تک, دوزخ تک, یہ جو ساری ہم نے سیر کرائی, لنریہ من آیاتنا, اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت اور اپنی طاقت اور اپنی بادشاہت کی نشانیاں دکھائیں کہ تیرے ساتھ جو تیرا رب کھڑا ہے وہ اتنی بادشاہی والا, اتنی قوت والا, اتنی قدرت والا, اتنی طاقت والا ہے. اس لیے ہم نے یہ سفر کروایا. اب سفر کا تو ہم بیان کر لیتے ہیں, جس مقصد کے لیے سفر کروایا کہ ہم اس پر بات ہی نہیں کرتے. جو نشانیاں اللہ نے اپنے نبی کو دکھائیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں, ان کا ہم تذکرہ نہیں کرتے. جو ان نشانیوں سے عبرت اور نصیحت اور سبق حاصل کرنا وہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ فصلت میں فرماتے ہیں, قل ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ, قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ فصلت کی آیت نمبر 52. کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہو ارأیتم, لوگوں ذرا سوچو, سوچ کر بتانا مجھے, ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ, اگر یہ اللہ کی کتاب قرآن اللہ کی طرف سے ہے
اور تم اس کا انکار کر رہے ہو تو پھر دیکھو تم اللہ کے مقابلے میں آ گئے ہو، پھر تمہارا حال کیا ہوگا، پھر کیا کرو گے، اللہ کے سامنے جب پیش ہوگے کیا جواب دو گے؟ فرمایا یہ انکار نہیں کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اگلی آیت نمبر 53 سورہ فصلت کی، ہم ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق کائنات میں بھی، وفی انفسہم اپنی ذات میں ایسی ایسی باتیں ان کو دکھا دیں گے، یہ خود مانیں گے کہ ہاں یہ تو بشر کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ مان جائیں گے۔ وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں، اور یاد رہے یہ سلسلہ یہیں تک نہیں رہتا، نبی کو جو بھی نشانی دکھائی جاتی، نبی کو جو بھی حکم دیا جاتا ہے، رسول کو جو بھی احکام دیے جاتے ہیں، جو بھی شریعت دی جاتی ہے، جو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، جس کے کرنے سے منع کیا جاتا ہے، یہ سارا امت کے لیے ہوتا ہے، صرف رسول اور نبی کے لیے نہیں ہوتا۔ جبکہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارے حصے کا، جیسے نصارہ نے سمجھ لیا کہ ہمارے حصے کا سارا سولی پر چڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام بھگت گئے، اب ہمیں موج ہے، ہمیں کوئی نہیں حساب کتاب، ہمارے حصے کا سارا کچھ وہ انہوں نے بے کر دیا۔ اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ شریعت پر عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا، ہم چاہے ناپ تول میں کمی کریں، چاہے رشوت لیں، چاہے حرام کھائیں، حرام دیں، قبضے کریں، چوری کریں، لوٹی مچائیں، زنا کریں، شراب پئیں، سود کھائیں، ہمیں کیا ہونا؟ ہم تو پیارے نبی کی پیاری امت ہے، اور یہی پیاری امت اور لاڈلی امت ایک ہم سے پہلے بھی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم تو اللہ کے لاڈلے چہیتے اللہ کے پتر ہیں، ہم تو بھی نبی کی پیاری امت ہے نا، وہ تو اللہ کے پتر بن گئے تھے، اللہ نے ان کو بھی پھینک دیا جب اللہ کے عہد کی پابندی نہیں تھی۔ تو سورہ جمعہ میں وہ آیت آتی ہے کہ انہیں تورات کا حامل بنایا گیا تھا، تورات کی ذمہ داری دی گئی تھی کہ تورات پر عمل کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو اپنانا ہے، اس کے مطابق زندگی بتانی ہے، اس کے مطابق تمہاری سیاست، اسی کے مطابق کاروبار، اسی کے مطابق تمہاری حکومت ہوگی، اور اسی کتاب کے مطابق تمہارا معاشرہ ہوگا۔ ثم لم يحملوها الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كما مثل الحمار، لیکن انہوں نے وہ پورا نہ کام کیا تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو گدھوں کی طرح ہے۔ اگر یہودیوں کو اللہ نے گدھا قرار دیا ہے تو قرآن پر عمل نہ کر کے تم کون سا ہیرا اور موتی بننا چاہتے ہو؟ اللہ کی کتاب عمل کے لیے آئی ہے، سمجھنے کے لیے آئی ہے، سیکھنے کے لیے آئی ہے، اپنانے کے لیے آئی ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں اس کو حاوی کرنا۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر، کیا مانا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کا حکم بھی تو سب سے بڑا ہو۔ اللہ کے حکم کو سب سے بڑا کرنے والا کون ذمہ دار ہے؟ جو اللہ کو ماننے والا ہے۔ جب وہی اللہ کے حکم کو نیچا دکھا رہا ہے تو اللہ کا حکم بڑا کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے لیکن اللہ کی بات بڑی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا حرام نہ کھاؤ، حرام کھاتے جا رہے ہیں، کہاں اللہ اکبر، اللہ بڑا کہاں رہا، سب سے بڑا کہاں رہا؟ جب ماننے والا ہی نہیں اللہ کو سب سے بڑا مانے گا تو دوسرا کون مانے گا؟ تو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ ان نشانیوں میں سے وہ جو آپ کے ایمان اور یقین اور حوصلے اور تائید کے لیے تھی وہ تھا کہ آپ کو براق پر آپ کے سامنے آپ کا سینہ چیرا گیا، آپ نے دیکھا تکلیف نہیں ہو رہی، کوئی بلیڈنگ نہیں ہو رہی، کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی موت طاری نہیں ہوئی، تو آپ کا یقین اللہ پر بڑھ گیا کہ مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج ہی ہمارے ایک دوست نے پوسٹ کی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ انسان کی دو کمزوریاں، سب سے بڑی کمزوریاں دو ہیں، ایک موت کا ڈر اور ایک رزق کی کمی کا ڈر، بس دو ہی ہیں۔ یا موت سے ڈرتا ہے یا بعد میں رزق کی کمی سے ڈرتا ہے، یہ دو ہی کمزوری، انہی دو کمزوریوں کی وجہ سے لچوں لفنگوں کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہوتا ہے، انہی دو کمزوریوں کی وجہ سے کمینوں کے سامنے اطاعت گزار بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ حالانکہ مومن کی یہ کمزوریاں نہیں، یہ طاقتیں ہیں۔ یہ
طاقتیں ہیں، کمزوری نہیں ہے. مومن کا ایمان ہے کہ میری موت کا دن تو میری دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اور مومن کا ایمان ہے کہ میرا رزق تو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا تو اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. پھر کیسے؟ یہ تو مومن کی طاقت تھی کہ میرا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا دار کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. پھر کیسے کمزوری بن گئی ہے مومن کی؟ تو کمزوری ایسے بنی کہ اللہ پر ایمان کمزور ہوا تو بندوں پر اعتماد بڑھتا گیا، اللہ پر اعتماد کم ہوا بندوں پر بھروسہ بڑھتا گیا. تو فرمایا ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے بندے کو دکھائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ نے کچھ نشانیوں کے بارے میں تذکرہ کیا جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شب معراج کا جو حاصل ہے، محاصل ہے کہ اس میں کیا ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح مزید کو بنایا تھا، پھر ہم چلے میں اور جبریل، تھوڑا سا سفر ہم نے طے کیا. فَإِذَا أَنَا بِأَخُونَةٍ، ہمارے ہم آگے جا رہے تھے، اچانک ہم نے دسترخوان لگے ہوئے دیکھے. ان پر کیا تھا؟ علیہا لحم قد اربح وانتنا، ان پر گوشت پڑا ہوا تھا، بدبودار تھا، گلا ہوا تھا، گندا تھا، دیکھنے میں بھی گندا تھا، بو بھی گندی آ رہی تھی اور کراہت ہو رہی تھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ دوڑ دوڑ کر مرد اور عورتیں کھا رہے تھے، لپک رہے تھے. بلکہ ایک روایت میں آیا کہ ایک طرف دسترخوان پر صاف ستھرا خوشبودار عمدہ قسم کا دیکھنے میں گوشت لگا ہوا، اس طرف کوئی جا نہیں رہا. دوسری طرف گندا گلا سڑا بدبودار دیکھنے میں بھی کراہت محسوس ہوئی، وہ لگا ہوا اور اس کی طرف دوڑ دوڑ کر جا رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ ارے وہ جو نشانیاں آ کر بتائی تھی ان کا بھی تو تذکرہ کرنا ہے نا. یہ امتی جا رہی تھی. فرمایا یہ آپ کے امتی ہیں جن کے پاس حلال بیویاں ہیں، جن کے پاس حلال مرد ہے، لیکن ان کو چھوڑ کر حرام زنا کی طرف جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کی طرف جا رہے ہیں. یہ زانی لوگ آپ کی امت کے زانی مرد اور عورتیں ہیں جو پاکیزہ صاف ستھرا گوشت جو اللہ نے حلال نعمتیں دی تھی ان کو چھوڑ کر حرام کی طرف لپک رہے ہیں. یہ سنانے کی ضرورت ہے معاشرے کو یا کچھ اور کہانیاں سنانے کی ضرورت ہے؟ چلو چلتے ہیں. حدیث پاک میں آیا، ایک حدیث میں آتا ہے ہمارے معاشرے میں آنکھ مٹکا ہی ہمسایوں سے شروع ہوتا ہے. حدیث میں آیا، حدیث کی بات کر رہا ہوں، ریفرنس اس میں مسند احمد کی روایت ہے، حدیث پاک کی کتاب کی مسند احمد کی روایت کہ 10 عورتوں سے اگر کسی نے زنا کیا تو اس کا گناہ ہلکا ہے، اگر ہمسائی سے کیا تو یہ 10 سے بھی زیادہ برا ہے. فرمایا اتنی مجھے تاکید کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل مجھے تاکید کر رہے تھے، ہمسایوں کے حقوق تھی اور مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا شاید ہمسائے وراثت میں حصہ دار ہے، اتنی تاکید کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر میں اور جبریل آگے چلے. سنما مزید ہونا ہے، ہم تھوڑا سا ہم چلے آگے. فائزہ آنا بے اقوام، ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں بطونہم امثال البیوت، ان کے گھر ایسے جیسے بڑے بڑے مٹکے، بڑے بڑے گھڑے، بڑے بڑے ہال، اتنے بڑے. ان کے گھر، ان کے پیٹ بڑے ہوئے، اتنے بڑے. کلما نہض احدہم خبرا، جب بھی ان میں سے کوئی اٹھنے کی کوشش کرتا تو پھر گر پڑتا. یقول اللہم لا تقم الساعۃ، اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے جائے اللہ قیامت قائم نہ کرنا. وہ جو بڑے بڑے حال نما پیٹوں والے تھے چیختے جا رہے تھے، چلاتے جا رہے تھے، عرض کرتے جا رہے تھے، درخواست کا یا اللہ قیامت قائم نہ کرنا. کیونکہ یہ قبر کا عذاب تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. دنیا کی ساری تکلیفیں اذیتیں جمع ہو جائے تو ایک موت کی اذیت سے کمتا رہے، اور موت کی اذیت قبر سے کمتا رہے، قبر کی اذیت حشر سے کمتا رہے، حشر کی ساری پچھلی اذیتیں ملا لو، جہنم سے ساری ہیچ اور لیچ ہے. ہم تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور وہ کہہ رہے تھے یا اللہ قیامت قائم نہ کرنا. اور کہاں پڑے ہوئے کہاں تھے؟ یہ بھی منظر دیکھ لیں.
وَهُمْ عَلَى صَابِرَةِ آلِ فِرْعَوْنَ فَتَاطَوْهُمْ وَسَمِعْتُمْ يَزِجُّونَ إِلَى اللَّهِ قُلْ اللَّهُمَّ لَا تَكُنْ إِنْشَاءَ وہ فرعونی قافلے کے راستے پر تھے. فرعون اور فرعون کا لشکر جہنم کی طرف جا رہے تھے. ان کے اوپر سے گزرتے جا رہے تھے اور ان کو کچلتے جا رہے تھے اور یہ چلا رہے تھے کہ اللہ قیامت قائم نہ کرنا, کیونکہ پتہ ہے کہ اس کے آگے والا حصہ جو جہنم کا عذاب کا وہ اس سے زیادہ سخت ہے. تو میں نے پوچھا قل تو ہاؤلائے قل تو من ہاؤلائے یا جبریل, میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ قال ہاؤلائے من امتک, عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں. یاکلون الربا, سود کھانے والے, یہ سود کھانے والے آپ کی امت کے لوگ ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سود کے 73 وبال ہیں, سود کے 73 وبال ہیں, یعنی درجے ہیں. گناہ 1 درجہ 2 درجہ 3 درجہ 4 درجہ 73 درجے ہیں سود کے, اور سب سے ہلکا درجہ ہے اپنی ماں سے زنا کرنا. تو فرمایا صبح مزید تو ہنوتاً, فرماتے ہیں ہم سے تھوڑا سا آگے چلے, فیضانہ بے میں پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں لہم مشافر, ان کا مشافر لیبلے, ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹ کی طرح تھے, لمبے لمبے ہونٹ نیچے لٹکے ہوئے, اونٹ کے ہونٹ کی طرح. نیچے والا ہونٹ اونٹ کا لٹکا ہوتا ہے نا, تو فرمایا ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹ کی طرح تھے. قد وکلا بہم, اور ان کے اوپر فرشتے مقرر تھے جو ان کے ہونٹ پکڑ رہے تھے اور لوہے کی اور آگ کی چھری سے کاٹ کاٹ کر پھینک رہے تھے. اور وہ پکڑتے تھے کاٹتے تھے. سمجھا چلو فی افواہہم صخرا من نار, ان کے ہونٹ کھول, ان کے منہ کھولتے تھے اور آگ کا انگارہ پتھر کا ان کے منہ میں ڈالتے تھے اور وہ ان کے نیچے سے باہر آ جاتا تھا. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ وہ بھی چلا رہے تھے, اللہ سے معافیا مانگ رہے تھے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون, من ہاؤلائے یا جبریل یہ کون ہے؟ قال ہاؤلائے من امتک, یہ بھی آپ کی امت کے لوگ ہیں. یاکلون اموال الیتامی, یہ یتیموں کا مال کھانے والے لوگ ہیں. یہ بھی آپ کی امت کے لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں. اللہ کے نزدیک طاقتور زیادہ اچھا ہے یا کمزور زیادہ اچھا ہے؟ اللہ کو رحم طاقتور پہ آتا ہے یا کمزور پہ آتا ہے؟ ہم جب مثالیں دیتے ہو کہتے ہیں اس کو کمزور سمجھ کر تم نے ظلم کیا اس پر, اور ظلم کمزور پر ہی ہوتا ہے, کمزور طاقتور پر تو نہیں کھا سکتا. یتیم کمزور ہے اس کا مال کھا جاتے ہیں, بیٹی کمزور ہے اس کا مال کھا جاتے ہیں, بہن کمزور ہے اس کی وراثت ہڑپ کر جاتے ہیں, ماں بیوہ کمزور ہے اس کا مال کھا جاتے ہیں, دادا دادی کمزور ہے اس کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں. ارے اللہ کی تقسیم کو نہیں مانو گے تو کیسے کہو گے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے؟ کہاں سے اللہ سب سے بڑا ہو گیا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول میں نے پڑھا, فرماتے ایک دفعہ جب وہ خلیفہ تھے تو انہوں نے سب کو بلایا کہ آؤ جی بیان کرنا ہے. خلیفہ نے, حکمران نے, آپ نے سب کو جمع کیا, ممبر پہ آئے, اللہ کی حمد اور ثنا کی, خطبہ پڑھا اور پھر کہا کہ میں نے تم لوگوں کو کسی بڑے حادثے کے لیے نہیں بلایا کہ کوئی نئی بات ہوگی, نیا حادثہ ہوگا, اس کے لیے نہیں. تمہیں میں نے بلایا ہے, میں نے اپنے اور تمہارے معاملات پر غور و فکر کیا ہے, جس وجہ سے میں نے تمہیں بلایا ہے. جو قرآن کو مانتے ہیں وہ بے وقوف ہیں, فرمایا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, اور جو نہیں مانتے وہ تو ہے ہی ہلاکت ہونے والے, ہلاک ہونے والے, برباد ہونے والے, جہنم میں جانے والے. جو مانتے ہیں وہ بے وقوف کیوں ہیں؟ فرمایا ایک بندہ مانتا ہے, اللہ کو مانتا ہے, قرآن کو مانتا ہے, نہ اللہ کی ماننے کو تیار ہے نہ قرآن کی ماننے کو تیار ہے. وہ کہتا ہے مجھے
مجھے مرنا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ سمجھتا ہے جو قرآن میں یہ حق ہے، وہ جانتا ہے جو قرآن میں یہ سچ ہے، وہ جانتا ہے قرآن کے مطابق میرا حساب ہونا ہے، وہ جانتا ہے قرآن نے یہ کام کرنے کا حکم دیا اور اس کام سے رکنے کا حکم دیا ہے، پھر بھی وہ کرنے کو تیار نہیں، تو اس کو احمق اور بے وقوف نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اس لیے اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں ہم ہر جمعے مغرب کی نماز کے بعد یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، آج بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ قرآن پاک آپ حاضر ہوں تو فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے، لیکن نہ بھی آ سکے کوئی مسئلہ نہیں۔ میری درخواست ایک ہی ہے، آپ کا پسندیدہ عالم دین جو ہے، جس نے ترجمہ لکھا، تشریح لکھی، تفسیر لکھی ہے، آپ اس کا قرآن اٹھا کر قرآن کو جب بھی پڑھے ترجمے کے ساتھ پڑھے، قرآن کو جب بھی پڑھے سمجھ کر پڑھے، سپارے اور پارے اور رکوع اور زیادہ منزلیں ہضم کرنے کی بجائے اگر 3 4 5 آیتیں روزانہ کی پڑھ لے، سمجھ کر پڑھے، اللہ کا پیغام اپنے دماغ سے نیچے کریں، حلق سے نیچے نہیں، دماغ سے نیچے، دماغ میں اتارے اس کو، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو فرمایا ثم مزید ہنایتاً، پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہم فائزہ آنا بنسائل، میں نے دیکھا کچھ عورتیں یعلقن بصدیہن، جو اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی، کنڈے چھاتیوں میں ڈال کر لٹکایا ہوا ان کو، عورتوں کو۔ یہ منظر دکھانے والے ہیں، یہ بتانے والے ہیں، یہ سمجھانے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی، اپنے پیارے محبوب کو بلایا تھا سدرۃ المنتہا پر ملاقات کے لیے، اور منظر یہ دکھائے جا رہے یہ آپ کی امت کے کرتوت ہوں گے۔ میں کہتا ہوں یہ سب سے اہم حصہ ہے، یہ پورشن ہے اس سفر کا، معراج کا، جو امت کو بتانے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ منظر سارے دیکھ کر جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ کے رسول خوش ہوئے ہوں گے کہ میری امت بہت اچھی جا رہی ہے؟ باپ ہمارا پہلے آسمان پہ بیٹھا رو رہا ہے، جب جنتیوں کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، جب جہنمیوں کی طرف نظر جاتی ہے، روح کی طرف جاتی ہے تو روتا ہے باپ ہمارا آدم علیہ السلام۔ تو فرمایا یعلقن بصدیہن، اپنے چھاتیوں کے بعد لٹکی ہوئی تھی، فسمیت ہونا یسجدن الی اللہ، میں نے سنا وہ گڑ گڑا رہی تھی، رو رہی تھی، چلا رہی تھی، معافیاں مانگ رہی تھی۔ یاد رہے یہ معافی اور توبہ اور استغفار اس دنیا میں آگے نہیں ہے، ادھر ہی کر لو جو کرنا ہے، ادھر ہی معافی مانگ لو، ادھر ہی معاف کروا لو، بندوں سے معاف کرواؤ، اللہ سے معاف کرواؤ، ادھر معافیاں مانگ لو، فائدے میں رہو گے، فائدے میں رہو گے، فائدے میں رہو گے۔ آگے بڑا معاملہ سخت ہے۔ میں نے انہیں دیکھا گڑ گڑا رہی تھی، چیخ چلا رہی تھی، معافیاں مانگ رہی تھی۔ ہاؤلائے، میں نے پوچھا فقلت من ہاؤلائے، یہ کون ہیں؟ فرمایا ہاؤلائے من امتک، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، حالات یزنین و یقتلن اولادہن، یہ وہ بیویاں ہیں آپ کی امت کی جو زنا بھی کرتی تھی اور اپنی اولاد کو قتل بھی کرتی تھی، ابارشن کروا دیتی تھی۔ جب تک ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی قتل کی ذمہ دار وہی ہے، یہ اپنی اولاد کو قتل کرتی تھی۔ پھر فرمایا میں آگے چلا، ثم اتى قوما ترزق رؤوسهم بالصخر، پھر ہمارا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے سروں پر پتھر مارے جاتے تھے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے، وہ ذرے پھر جمع ہو جاتے، سر پھر بن جاتا، پھر پتھر مارا جاتا، پھر وہ ریزہ ریزہ ذرے ذرے ہو جاتے، پھر وہ ذرے جڑتے اکٹھا ہو جاتا، پھر پتھر، اور یہ عمل جاری تھا بغیر وقفے کے۔ قلت من ہؤلاء یا جبریل، میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہؤلاء من امتک، یہ آپ کے وہ امتی ہیں، تتساقل رؤوسہم عند الصلاۃ، نماز کا وقت آتا تھا ان کے سر بھاری ہو جاتے تھے، ان کو نماز کے لیے وقت نہیں ملتا تھا، ان کو دکانداری، دفتر، ان کو لہو لعب، ان کو کرکٹ میں، ایسا قوم کو اس کرکٹ میں لگایا ہے کہ بھول ہی گئی قوم کے اور بھی کچھ کام ہے دنیا میں، ایسا تماشوں کے پیچھے قوم کو لگایا ہے۔
اللہ کے حالانکہ نماز کے بارے میں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اولو ما یحاسب بہ یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن جو سب سے پہلا حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا. اور سب سے زیادہ غفلت نماز ہے. سب سے آسان عمل، سب سے آسان دین کا حصہ ہے ہی نماز. نہ جسم کو مشقت اٹھانی پڑتی، نہ مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اور حتیٰ کہ آپ کا ٹائم بھی زیادہ نہیں لگتا. 5 سے 10 منٹ میں آپ کی نماز ہو جاتی ہے. لیکن نماز کی طرف سے غفلت ان کے ساتھ بھاری ہو جاتے ہیں. اور آج کی آخری بات جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، پھر فرماتے ثم اتى رجل، پھر ہمارا گزر ہوا ایک ایسے شخص کے پاس سے جس کے پاس لکڑیوں کا ایک گٹھا تھا. وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، اسے اٹھایا نہیں جاتا تھا، اور لکڑیاں لا کر اوپر جمع کرتا جا رہا تھا. پہلی اٹھائی نہیں جاتی اور جمع کر رہا ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ یہ کمال ہے اس کی عقل کو دیکھو، پہلی اٹھائی نہیں جا رہی اور جمع کرتا جا رہا ہے. فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے پاس پہلیاں ذمہ داریاں تو ادا ہو نہیں رہی اور ذمہ داریاں لے رہا ہے. یہ عہدہ بھی مجھے دے دو، یہ عہدہ بھی مجھے دے دو، یہ بھی دے دو. یہ دنیا کے عہدوں کے طلبگار ہے، لوگوں کی ذمہ داریاں لیتے جا رہے. ذمہ داریاں اگر لینی ہے تو ان کی ادائیگی کا حساب بھی دینا ہے اللہ کے سامنے. اگر شادی کی ہے تو بیوی کا حساب دینا ہے، اگر اولاد دی اللہ نے تو اولاد کا حساب دینا ہے، اگر مال دیا اللہ نے تو مال کا حساب دینا ہے، اور اگر کہیں اختیار دیا تو اس کا بھی حساب ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے. ارے یہ زندگی پوری امتحان ہے. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ نے موت اور زندگی بنائی اس لیے ہے تاکہ تمہیں دیکھے ایوکم احسن عملا، تم میں سے عمل کے حساب سے اچھا کون نکلتا ہے. پہلے سرکاری ملازموں کی ہوتی تھی ACR، اینوئل کانفیڈینشیل رپورٹ، کی یہ سال میں اس ملازم کی کارکردگی کیسی رہی. اب اس کا نام PER رکھ دیا گیا ہے، پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ، کہ اس کی کارکردگی کیسی ہے، پرفارمنس کیسی ہے. ایوکم احسن عملا. اللہ فرماتے ہیں میں نے زندگی موت کا سلسلہ اس لیے شروع کیا ہے، تمہیں زندگی دے کر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری پرفارمنس کیا ہے. تم اپنے عمل، ایمان، عقیدے اور اخلاق کے لحاظ سے اچھے نکلتے ہو یا بدبخت نکلتے ہو. اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے. انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.